بجلی 20-22 گھنٹے اس وقت بجلی گلگت سب ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر ہے, پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر ہے, کمرشل ہیڈ کوارٹر ہے, نہیں بجلی 7 دہائیوں میں جناب بجلی نہیں دے سکے. نہ نون لیگ کے دور میں, نہ پیپلز پارٹی کے دور میں, نہ پی ٹی آئی اور نہ مخلوط حکومت کے دور میں 1 میگا واٹ بجلی یہاں پہ انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا. جیسا کہ انہوں نے ہنزا میں شروع کیا ہے پرائیویٹائزیشن, یہ اس ایک تو پورے گلگت بلتستان کے لیے بنا, سٹارٹ انہوں نے ہنزا سے لیا. وہ پورے گلگت بلتستان میں وہ پھیلانا ہے, بڑھانا ہے اس کو, اور وہ اس کا IMF کا ایک ایجنڈا ہے کہ آپ نے ریاست نے, کیونکہ کنڈیشنلٹیز اتنے سخت ہے, بجلی ہے, پانی ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے, اس کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا. ریاست کا کوئی کام نہیں ہے عوام کو بجلی دینا, پانی دینا, صحت دینا, تعلیم دینا. 1 ملین لوگ بھی اپنے ان محرومیوں کے لیے احتجاج میں رجسٹنٹ کے طور پہ ریزسٹنس میں باہر نظر نہیں آتے ہمیں. تو یہ اجتماعی لاشعوری کی وجہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں پہلا تمام اضلاع میں شٹر ڈاؤن اور پیغام ہوا ہے. یہ ہسٹری ہے گلگت بلتستان کی. یہ جو کام کراتے ہیں, مثلاً یہ جو ایکٹس جو بنایا انہوں نے, مائننگ ایکٹ بنایا, لینڈ ریفارم ایکٹ بنایا, فارسٹ ایکٹ بنایا, اور دیگر جو چیزیں بنا رہے ہیں, یہ اسی اسمبلی کے ذریعے کراتے ہیں. یہ اسمبلی دراصل ان کے مفادات کو تحفظ دینے والا اور ان کو اس مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے. کیونکہ اس وقت اگر عوام کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جھگڑے ہیں, لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہیں لینڈ کو لے کے. تو ایسے سچویشن میں عوامی ایکشن کمیٹی کیا ماڈل دیتی ہے؟ مقامی دستور و رواج ہے, اس کے مطابق آپ کو قانون بنائیں گے, اس سے ہٹ کے اس کے متصادم نہیں بنائیں گے. ایگری کیا انہوں نے, پوائنٹ ایگری کیا, لیکن اس کے بعد پھر ہماری وہ چیز ان کے لیے رکاوٹ تھی. تو ہمیں جب اریسٹ کیا, تو اریسٹ ہونے کے بعد انہوں نے وہ ایکٹ پاس کیا. جی بی آرڈر جو ہے یہ بھی یہاں کے عوام کی منتخب اسمبلی کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے. 25 میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو امپریزنمنٹ, پھر شیڈول 4 میں آپ کو ڈالا گیا. تو اتنی ریزسٹنس والی مزاحمت کہاں سے آ گئی آپ میں؟ 18 FIR میں نے فیس کیا. ایسے سچویشن میں جب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو گلگت بلتستان لیجسلیٹو, آئی ڈونٹ نو کہ یہ لیجسلیٹو کس حد تک ہے, اس اسمبلی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تینوں چاروں پارٹیوں کے منشور میں, ان کے جناب پروگرام میں, ان کی طرز سیاست میں 19-20 کا بھی فرق نہیں. سب اس نظام کے اندر, اسی جو بیوروکریٹک سسٹم ہے, اس تک جو کالونیل نظام ہے, اس شکنجے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات انہوں نے لیے, اپنے تنخواہیں بڑھائے, مراد بڑھائے, گاڑیاں لے لی, افسرشاہی کو بھی خوش کیا, ان کو بھی کی مراد میں بھی اضافہ کیا. خواتین و حضرات, دی قراقرم کرونیکلز کے ایک اور خاص ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کے اس پروگرام میں ہمارے خاص مہمان ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین اور سینئر قانون دان جناب احسان ایڈوکیٹ. کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ کو دلچسپی ہو نہ ہو, لیکن سیاست کو آپ میں ضرور دلچسپی ہوتی ہے. سر, میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ سیاست میں دلچسپی کب اور کیسے آئی آپ کو؟ پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کے اس چینل کا بھی, کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کا اور میرا نقطہ نظر پبلک تک لانے کے لیے آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. تو وہ آپ نے جو بات کی بالکل وہ بنیادی سوال ہے کہ جو صورتحال ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا, جو کہ جس صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں, جن مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کے ارد گرد اور دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے, اور اس پہ ہمیں اس کے مطابق اپنا ایک نقطہ نظر, اپنی سوچ, اپنی فکر سامنے لانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں تو طالب علمی کے دور سے mid-70s سے میں اس پہ پولیٹیکل فیلڈ میں, اس وقت میں اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز میں تھا ادھر پشاور میں. اس کے بعد پھر میں نے FSC میں نے پشاور سے کیا, اس کے بعد میں کراچی گیا ہوں. پھر کراچی میں ہم نے اسٹوڈنٹس تنظیمیں بنائی یہاں, اور گلگت بلتستان کے بنیاد پہ.
تو اس کے بعد پھر میں وہاں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے پھر میں واپس آیا 86 میں. پھر یہاں پھر میں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کی, اور یہاں شروع میں ہم یہ نوجوانوں کے ایشوز پہ, بے روزگاری کے حوالے سے اور اس طرح کے سماجی ایشوز پہ کرتے تھے. اس کے بعد پھر ہم پولیٹیکل ایرینا میں آ گئے, اور پھر ہم نے پورے گلگت بلتستان کی سیاسی, معاشی, سماجی اور حقوق کے حوالے سے ہم نے اسٹرگل کی, مختلف تنظیمیں بنائی. اور اس کے بعد پھر ہم کہ چونکہ میں نے گزارش کی کہ یہ جو جس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں, ایک جو سوشو اکنامک سسٹم ہے, کیپٹل سسٹم ہے, یہ ایک گلوبل سسٹم ہے. تو اس سے تناظر میں پھر میرا رابطہ جو ہے ایک گلوبل تنظیم کے ساتھ بھی ہو گیا, جس کو میں ریولوشنری کمیونسٹ انٹرنیشنل RCI, اس کے تحت ہماری کوئی تقریباً مور دین 60 کنٹریز میں ہماری تنظیم ہے, اور دیگر ممالک میں ہماری تنظیم بن رہی ہے اس وقت, امریکہ میں, یورپ میں, ایشیا میں, ادھر مڈل ایسٹ اور ہماری افریقہ وغیرہ میں ہماری تنظیم ہے. تو اور اس سے تنظیم کی میں شامل ہونے یا اس کا حصہ بننے کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو جب ہم گرفتار ہوئے تو سب سے زیادہ انٹرنیشنلی ہمارے گرفتاری کے خلاف, ہمارے گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے, یہاں پہ جو سب سے زیادہ پہلی مرتبہ سمجھ لو گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے, جہاں پہ جو ملٹی نیشنل نیشنل کمپنیز کی اور حکمرانوں کی جو پالیسیاں وسائل لوٹنے کی یہاں پہ, اور اس کو کہ جبرانہ نظام میں رکھنے کی, اور یہاں کے مدنیات اور زمینیں اور کاروبار پر قبضہ کرنے کے حوالے سے پہلی مرتبہ انٹرنیشنلی امریکہ یورپ کے میں ہماری جو تنظیم ہے انہوں نے اس پہ بڑا احتجاج وغیرہ کیا. تو اس طرح کے انٹرنیشنلائز کیا ہمارے ایشو کو اس تنظیم نے, اور تو اس کا بڑا پریشر بھی آیا حکمرانوں پر, حکومت پہ. انہوں نے اس کی وجہ سے ہماری ریلیز ہونے میں ہمارے جناب کیا کہنا چاہے ہمیں جیل سے باہر نکلنے میں اس کا بڑا کلیدی رول تھا انٹرنیشنل ہماری تنظیم کا. تو اس طرح ہماری ہے کہ ہم تو پھر نیشنل لیول پہ بھی, گلگت بلتستان لیول پہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہماری ایک تھنکنگ ہے کہ ہم اسے جو ہے سماج اس نظام میں اب مزید انسانیت کی کوئی بقا نہیں ہے. یہ انسانیت کے لیے مسائل پیدا کر رہا, خاص طور پر جو پسے ہوئے عوام ہے ان کو کا جو یہ مزید مسائل پیدا کر رہا, ان کو مزید مشکلات میں ڈال رہا ہے. یہ نظام ایک چھوٹے سے طبقے کو پال رہا ہے, اس کو منافع میں, اس کی دولت میں اضافہ کر رہا. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری دیگر ملکوں کی طرح گلگت بلتستان کے جو وسائل پہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی آ رہی ہے, نیشنل کمپنیاں بھی آ رہی ہیں, وہ مل کے ہمیں اس کو جو ہے یہاں پہ وسائل ہماری معدنیات کی شکل میں, جناب دیگر ریسورس کی شکل میں وہ کر رہے ہیں. ہمارے بارڈر ٹریڈ ہے یہ وغیرہ. اس جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں ایک چھوٹا سا طبقہ سارے وسائل پر قبضہ کرتا ہے اور عوام کی محنت کو ایکسپلائٹ کرتا کر کے ایک عوام کے لیے ایک مسائل پیدا کر رہا. تو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, گلوبل وارز دیکھ رہے ہیں جناب, امریکہ کی یا روس اور ادھر جو بھی ایران میں وار آ رہا, مڈل ایسٹ میں, غزہ میں, یہ سارے جو نا اس کی دنیا کے وسائل پہ قبضے کی جنگیں ہیں. تیل کی ریسورسز ہے, دیگر مدنیات کی افریقہ میں, ایشیا میں, اس پہ قبضے کی لڑائیاں. تو اس لیے ہمیں اس نظام کو گلوبلی ہم اس کے لیے خلاف لڑ رہے ہیں, اس کیپٹل سسٹم کے خلاف RCI کے پلیٹ فارم سے. اس کے ماتحت پھر مختلف اسٹیٹس کے اندر ہماری, میں نے کہا کہ 60 سے زیادہ اسٹیٹس کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہے, تو ہم لڑ رہے ہیں. گلگت بلتستان کے تناظر میں ہم یہاں کے جو ایک کلونیل سسٹم کے اندر ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. کلونیل سسٹم میں کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم پہ, اس خطے کے عوام پہ, اس خطے کے جو آبادی ہے, جو ٹائلنگ ماسز ہے, ان کے فیصلے, ان کی قسمت کے فیصلے, ان کے معاشی, سیاسی, سماجی فیصلے وہ خود نہیں کر رہے ہیں.
یہ اور لوگ کر رہے ہیں، باہر کے لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا اس خطے کے عوام کی مفادات سے، ان کے حقوق سے، ان کے اسپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں یہ جو اس کی عملی شکل ہمیں سامنے آتی ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر دیا انہوں نے پہلے 2009 سے پہلے، پھر LFO ٹائپ کے تھا، لیگل فریم ورک آرڈر، اس کے بعد پھر گورننس آرڈر آیا، پھر JB آرڈر 2018. اس کے تحت ہم اس وقت ہمارا یہاں کے معاملات چل رہے ہیں. لیکن وہ گورننس آرڈر جو ہے، یہ جو JB آرڈر جو ہے، یہ بھی یہاں کے عوام کی ایک منتخب اسمبلی کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے. یہ بھی اسلام آباد کی بیوروکریسی نے بنا کے تھوپا ہوا. اس میں کلیئر لکھا ہوا کہ اس میں کوئی آپ نقطہ بھی، کوئی کامہ بھی، کوئی فل اسٹاپ بھی چینج نہیں کر سکتے. اس کا اختیار بھی نہیں ہے، بس اسی کے مطابق آپ لوگوں نے چلنا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں یہ ایک ڈکٹیٹی نظام ہے، اوپر سے تھوپی ہوئی نظام ہے باہر سے. اور اسی شکنجے میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس شکنجے کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر ہلے بغیر جناب آپ نے اپنا کام کرنا. تو ایک اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں ایک کالونیل نظام ہے. تو اس لحاظ سے جتنے بھی قوانین ادھر سے مثلا لینڈ ریفارم کی بات ہے، یہ بھی ان کی ڈکٹیشن پہ بنائی گئی ہے. اور مائننگ کنسیشن رولز ہے، اور فارسٹ ایکٹ ہے، یہ جتنے بھی وہ سارے ان کی اسلام آباد کے جو ہمارے بڑے جو کیپٹلسٹ طبقہ ہے، جو یہاں پہ جو فنانس ہو یا جو معیشت کو کنٹرول کرتا ہے، ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. ابھی مائننگ جو نا ابھی انہوں نے جناب سینکڑوں جو ہے نا لیز دیے گئے ہیں، اس میں یہاں کی اس اسمبلی کا کوئی رول نہیں ہے. جی، اس پہ ہم آگے پروگرام کے آگے بڑھاتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. میرا ایک سوال کہ 2009 کے آرڈر کو، جسے جو ایگزیکیوٹیو آرڈر تھا، جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں کہتے، آپ کا کوئی آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، کسی آرٹیکل میں آپ کا انٹرویو یہی تھا کہ اس کا کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. اس وقت الیکشنز ہمارے جو ہے بہت قریب ہیں، اور جو اس وقت گلگت کی فضا جو ہے نا، اس حوالے سے سیاسی گہما گہمی کافی چل رہی ہے. تو ایک ایسے دور میں جب میں پروگریسو گروپ کو دیکھتا ہوں، جو ترقی پسند سوچ رکھنے والے آپ کے گروپ کو دیکھتا ہوں، تو بہت کم تعداد میں ہے. اور جو میجورٹی ہے گلگت کی، جہاں پہ اس وقت لینڈ ریفارمز ایکٹ چل رہا ہے، مائننگ منرلز کی اس وقت یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہر طرح سے بٹورنے کی بات ہو رہی ہے. ایسا سچویشن میں جب زیادہ تر عوام، میجورٹی عوام غفلت کی نیند سو رہی ہے، ان کا آپ کو سپورٹ نہیں ہے، ایسے میں اتنی انرجی کہاں سے لا رہے ہیں کہ آپ 25 میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو امپریزنمنٹ، پھر شیڈول 4 میں آپ کو ڈالا گیا، تو اتنی ریزسٹنس والی مزاحمت کہاں سے آ گئی آپ میں؟ مزاحمت اس کے کہ ہر انسان کے اپنے ایک گرومنگ ہوتی ہے، اور ایک ماحول سے ایک مخصوص حالات میں وہ اپنے جناب اسٹیج پر آیا ہوتا. تو میں نے پہلی گزارش کی کہ میں اسٹوڈنٹس لائف سے، جب میں انٹر میں تھا اس وقت سے میں اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز میں، اور KPK کے اندر یہ اس وقت ایک لیفٹ کی ایک موومنٹ چل رہی تھی، مزدور کسان پارٹی کی. وہ زمینوں پہ جاگیرداروں سے اٹھا کے عام زمینوں میں کسانوں میں تقسیم کرتے تھے. تو اس کی ایک موومنٹ چل رہی تھی. تو ہماری کالج میں بھی ان کے لوگ تھے، تو اس سے میں انسپائر شروع ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم کراچی گئے. کراچی میں ہم نے اپنے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے ایشوز دیکھے. اس وقت شروع میں اسکالرشپ ملتا تھا ہم تمام اسٹوڈنٹس کو، میں نے خود بھی اویل کیا ہے. وہ ضیاءاللہ کا 77 میں اس نے اسکالرشپ ختم کیا. تو اس میں پھر کراچی میں اسٹوڈنٹس کے ایشوز تھے، داخلوں کے مسائل ہوتے تھے. عموماً ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے اس وقت یہ تو اس طرح کا میڈیا تو نہیں تھا، بہت لیٹ آتے تھے داخلوں کے لیے. تو ان کے داخلوں کے لیے لڑنا پھر یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر. تو اس لحاظ سے ہم نے ان مسائل کو فیس کرتے ہوئے ہم نے پھر ایک مزاحمتی اسٹرگل کی اور اپنے حقوق کے لیے لڑائی کی ایک سوچ پیدا ہوئی میرے اندر بھی اور اسٹوڈنٹس کی طرح. تو وہ کہ
ہر آدمی کے اندر، ہر انسان کے اندر، ہر نوجوان کے اندر خاص طور پہ یہ ہوتا ہے اندر، اس کے اندر ایک جذبہ ہے لڑنے کا، اس مسائل کو سے ختم کرنے کے لیے. جو ظلم کرنے والے طبقہ ہے، جو رول کرنے والا طبقہ ہے، اس کے خلاف احساسات ہر ایک میں ہوتا ہے. اس کا پھر اظہار کا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو کوئی لکھت پڑھت کے ذریعے، کوئی ادبی لحاظ سے، کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ، کوئی مختلف سماجی میدان میں اس کا اظہار کرتا، تو کوئی پولیٹیکل عملی شکل میں، کوئی پولیٹیکل فیلڈ میں اس کا اظہار کرتا. خاص طور پر مزاحمت مجھ سے اور بھی کئی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں، اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، اب اتنے کیسز بنے ہیں. میں نے 18 FIRs میں نے فیس کیا، وہ سارے عدالتوں سے پھر وہ quash بھی ہو گئے. تو میں نے کہا یار میرے اندر سب خامیاں ہوں گی، لیکن میرے اندر کوئی کرپشن کی، کوئی جناب انتظامیہ کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسی کوئی کمزوری میری نہیں ہے جس سے میں ڈروں، خوفزدہ ہو جاؤں، یا میری کوئی اندر کوئی اس طرح کی فیلنگ نہیں ہے کہ میں جناب بڑا دولت کماؤں، جائیدادیں بناؤں. تو اس کے لیے اس میں پھر کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ فیلنگ میری شروع سے، میں نے نہ میرے ماں باپ نے اس طرح کی کوئی چیز سکھائی ہے، نہ اس پریکٹیکل فیلڈ میں نے یہ چیز سیکھی. تو اس وجہ سے میں ان چیزوں سے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی مصالحت کے، میں نے جو بھی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو بہتر سمجھتا ہوں عوام کے لیے، خطے کے لیے اور دکھی انسانیت کے لیے، اس کو میں برملا اظہار کرتا ہوں. گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کی بات کریں تو اس اسمبلی کے پاس نہ تو اپنے وسائل کی تحفظ کا اختیار حاصل ہے، نہ تو اپنے قوانین میں کسی ترمیم کا. ایسے سچویشن میں جب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو گلگت بلتستان لیجسلیٹو، آئی ڈونٹ نو کہ یہ لیجسلیٹو کس حد تک ہے، اس اسمبلی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کی جو کمبینیشن ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، جو اس کا بیس ہے، وہ ایک آرڈر ہے، GB گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس آرڈر میں کو آپ ذرا گو تھرو کریں، اس میں کوئی سبجیکٹس دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں پر آپ نے قانون سازی کرنی ہے، اس سے باہر آپ نے نہیں جانا. تو ان سبجیکٹس کے اندر جو ان کو قانون سازی کی اختیار دیا گیا ہے، اس میں لوکل بلدیاتی لیول کے ایشوز ہے، گالی بنانی ہے، جناب پانی کی ٹنکی دینی ہے، لنک روڈ دینی ہے، چھوٹے موٹے جناب نالا جات میں آپ نے بجلی کے پروجیکٹس دینے ہیں، پانی کے چھوٹے پروجیکٹس وغیرہ. تو یہ ان کی مینڈیٹ میں یہ ہے کہ مینڈیٹ میں یہ نہیں ہے پالیسی بنانا، اپنا بجٹ بنانا اور اپنے اندرونی معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو اپنے علاقے کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنا. ایون ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی ہے، اس کو اپنے سامنے جواب دہ بنانا، ان کو اپنے عوام کے مفاد کے مطابق ان سے کام لینا، یہ ان کی مینڈیٹ میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو الیکشن کا یہ جو شوشہ چل رہا اور بظاہر بڑا جناب میڈیا کے ذریعے کہہ رہے جناب ہم یہ آپ کے لیے کریں گے، وہ کریں گے، بڑا بڑا جناب منشور پیش کر رہے ہیں. لیکن ابھی لوگوں نے دیکھا ہے، 2009 میں بھی دیکھا ہے، ایک گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی مہدی شاہ کی شکل میں. اس کے بعد 2015 میں پھر قاری حفیظ آیا، اس کی گورنمنٹ آئی نون لیگ کی، اور 2015 سے 20 تک، پھر 20 میں پھر PTI کی حکومت آ گئی، خالد خورشید کے. اس کے بعد پھر اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی. پھر اس میں پھر ایک مخلوط حکومت آ گئی، جس میں PTI کا ایک گروپ تھا، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، تحریک اسلامی. یہ مل کے بعد میں انہوں نے 2-2.5 سال انہوں نے یہ حکومت چلایا. لیکن اب آپ ان کی دیکھیں تو ان تینوں چاروں پارٹیوں کے منشور میں، ان کے جناب پروگرام میں، ان کی طرز سیاست میں کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. سب اس نظام کے اندر، اسی جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، اس تک جو کالونیل نظام ہے، اس شکنجے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات انہوں نے لیے، اپنے لیے تنخواہیں بڑھائے، مراد بڑھائے، گاڑیاں لے لی، افسرشاہی کو بھی خوش کیا، ان کو بھی کہ مراد میں بھی اضافہ کیا. لیکن
آج بھی بھی زیادہ اس وقت جس چیز میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں فیس کر رہے ہیں جناب. بجلی 20-22 گھنٹے اس وقت بجلی گلگت سب ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر ہے, پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر ہے, کمرشل ہیڈ کوارٹر ہے, نہیں ہے بجلی. 7 دہائیوں میں جناب بجلی نہیں دے سکے, نہ نون لیگ کے دور میں, نہ پیپلز پارٹی کے دور میں, نہ پی ٹی آئی اور نہ مخلوط حکومت کے دور میں 1 میگا واٹ بجلی یہاں پہ انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا. اور جو بڑی بڑی کمپنیاں مثلا ایف ڈبلیو کے پاس ہے اس کی پاور پروجیکٹس, یا ایس ایم سی کے پاس ہے, یا این ایل سی کے پاس, ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اس کے مطابق رولز کے مطابق جو پیپر رولز ہے اس میں جناب آپ نے اسپیسیفک ٹائم ہے, ایک کنٹریکٹ ہے آپ کے پاس, اس میں آپ نے نہیں کیا تو آپ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے 20 سال سے, کوئی 15-16 سال سے نلتر کا پروجیکٹ ہے ایچ ایم سی کے پاس 16 میگا واٹ کا, ادھر ہینزل کا پروجیکٹ ہے ان کے پاس, ایف ڈبلیو کے پاس 20 سال سے. یہ ان کو کوئی نوٹس نہیں دے رہا. سالانہ ان کو مزید اسکلیشن فردر اس میں کر کے وہی اسی طرح یہ کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ ان سے پوچھ نہیں سکتے. پھر ان کے اپنے کمزوریاں بھی ہیں, ان کے اپنے چھوٹے موٹے ٹھیکے یہ خود بھی لیتے ہیں اپنے فنڈ مینوں کے ذریعے, اپنے رشتہ داروں کے ذریعے. تو اس وجہ سے یہ نظام ہے جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, اس نظام کے اندر, اس اسمبلی کے پاس, اس اسمبلی کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومتوں کے پاس, یہ ہمارا عوام کے پاس ایک بڑا ایک تجربہ ہے, تلخ تجربہ ہے 2009 سے. اس سے پہلے کہ ہم نہیں گنیں گے, وہ ایک تلخ تجربہ. اس وجہ سے وہ اس سے نظام سے نہ صرف مایوس ہے بلکہ اس پہ خلاف ہے, غم و غصہ بھی رکھتے ہیں, کیونکہ مسائل حل نہیں کر رہا, کہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا کم ہونے کے بجائے. تو اس وجہ سے عام لوگ اس سے دلچسپی کم ہو گئی ہے, اس نظام پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے. اور ہمیں ان کو یہ بھی اندازہ ہے جناب آنے والی جو حکومت ہوگی تو اس میں بھی یہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے ماضی میں انہوں نے حقوق کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے, اپنے مفادات مراد لے لیا. تو یہی پارٹیاں آگے بھی وہی کریں گی. پھر اس سے باہر نکل بھی نہیں سکتے ہم, اس لیے کہ یہ ایک میں نے گزارش کی کہ ایک جو فریم ورک ہے, ایک سکنجا ہے, اس کے اندر رہ کے کام کرنا. پھر اس پہ بجلی پہ اور بات الگ سے کریں گے اس پہ. یہ کہ جیسے کہ انہوں نے ہنزا میں شروع کیا ہے پرائیویٹائزیشن, یہ اس ایک تو پورے گلگت بلتستان کے لیے بنا, سٹارٹ انہوں نے ہنزا سے لیا. وہ پورے گلگت بلتستان میں وہ پھیلانا ہے اور بڑھانا ہے اس کو. اور وہ اس کا آئی ایم ایف کا ایک ایجنڈا ہے کہ آپ نے ریاست نے, چونکہ ان کی کنڈیشنلٹیز اتنے سخت ہے, بجلی ہے, پانی ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے, اس کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا. ریاست کا کوئی کام نہیں ہے عوام کو بجلی دینا, پانی دینا, صحت دینا, تعلیم دینا. اور یہ لوگ مارکیٹ اکانومی, مارکیٹ بازار سے خریدے, مارکیٹ سے خریدے, یہ فلسفہ ہے. اسی فلسفے کے تحت یہاں پہ بجلی کے بڑے پروجیکٹس نہ لگنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اگر ہم جیسے جن مسائل کا آپ نے تذکرہ کیا انہی کو دیکھیں تو پچھلے تقریباً 7 دہائیوں سے یہ مسئلے چلتے آ رہے ہیں. سردیوں میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. پھر روڈز کی بات کریں, گلگت تو ہیڈ کوارٹر مین سٹی ہے, یہاں پہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے. ایسے سچویشن میں آپ کی ہماری رجسٹرڈ پاپولیشن تقریباً 1.7 ملین ہے, اور 1 ملین لوگ بھی اپنے ان محرومیوں کے لیے احتجاج میں رجسٹنٹ کے طور پہ ریزسٹنس میں باہر نظر نہیں آتے ہمیں. تو یہ اجتماعی لاشعوری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے نا, یہ جو جس نظام میں ہمیں رکھا گیا. مثلا آپ نوٹ کریں گے کہ 2012-13 تک یہاں پہ کوئی گلگت بلتستان لیول پہ کوئی ہڑتال نہیں ہوئی ہے, کوئی گلگت بلتستان لیول پہ کوئی جوائنٹ کوئی تحریک نہیں چلی ہے. الگ الگ کوئی مذہبی تنظیم ہے, کوئی کدھر کی فرقہ وارانہ تنظیم ہے, سیاسی پارٹیاں بھی ہے, اپنے حلقے کی حد تک ہے,
اپنے پاکٹس کے اندر ہے. تو یہ پہلی مرتبہ 2013 میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیاد ہم نے ڈالی, اور اس کے پیچھے یہ بنیادی عوام کا جو ایشو ہے گندم, اور اس کی بنیاد پر لوگ ابھرے. اس کو ہم نے ریگولیٹ کیا, ان کو ملانے کے بعد آپ یہاں کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا 2014 تک یہاں پہ 9 گوریاز تھے گلگت میں, اور امپھری کا آدمی کشور نہیں جا سکتا ہے, کشور کا آدمی نگرل نہیں جا سکتا ہے, اسی طرح جو ہے نا ادھر بسین سے اس طرف نہیں آ سکتا. تو یہ سچویشن تھی, یہاں مورچے بنے ہوئے تھے, تلاشیاں ہوتی تھی. اس عوامی تحریک نے پہلی مرتبہ لوگوں کو جوڑا, ان کا اپنے ایشوز کی بنیاد پہ جوڑا. اور آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے تو نہیں کیا تو نوٹ کر لیں, 10 مارچ 2014 گلگت بلتستان کی ہسٹری میں پہلا تمام اضلاع میں شٹر ڈاؤن اور پیغام ہوا ہے. یہ ہسٹری ہے گلگت بلتستان کی. اس عوامی ایکشن کمیٹی کی پلیٹ فارم سے 10 مارچ 2014 کو پہلا پیغام پوری گلگت بلتستان لیول پر پیغام اور شٹر ڈاؤن. تو اس کے بعد پھر ہماری تحریک آگے بڑھی. پھر ہم نے اپریل میں پھر ہم نے لانگ مارچ کا کال دیا. پھر 22 اپریل کو یہاں ہمارا لانگ مارچ پہنچا پوری گلگت بلتستان سے, جس میں زیادہ تر غزر کا کی رول تھا. اس کے بعد پھر ہنزانہ کے دیگر اضلاع کا لوگ آئے. پھر اس پہ ہم نے ہماری پریشر میں آگے گورنمنٹ نے ہمارے بہت سارے مطالبات مان لیے. پھر ہم نے اس کو تحریک صاحب ظاہر پھر وہ ختم ہو گیا. تو اسی طرح پھر آپ دیکھیں 2023 ہم نے 23-24 میں 10 نومبر 23 میں شروع کیا تھا. پھر جنوری 24 میں آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ پوری گلگت بلتستان سے لوگ آئے لانگ مارچ کی شکل میں. 27 دسمبر کو یہ پورا جو نا گڑھی باغ بھر گیا, اور وہاں جب موومنٹ کی شدت بڑھ گئی پھر حکومت نے دباؤ میں آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے. ہم نہیں گئے مذاکرات گورنمنٹ نے اپیل کر کے ہم سے مذاکرات کیا. پھر کچھ 6-7 مطالبات انہوں نے مانا, اس پہ ہم نے اپنے تحریک ختم کی. لیکن بعد میں پھر وہ بیک آؤٹ کیا گورنمنٹ نے, ایک مطالبے سے انہوں نے خلاف ورزی کی. تو یہ اس سے علاقے کی میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں کرٹیسائز کروں گا, جو بھی پارٹیاں کلیم کرتی ہیں ہم عوامی حقوق کی, عوامی یہ جتنی بھی پارٹیاں اس وقت سرفیس پہ ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, مذہبی جماعتیں ہیں, علاقائی جماعتیں ہیں, سب اس سے ایشو کو, اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی بھی کسی کے پاس بھی ایجنڈا نہیں تھا. یہ پہلی مرتبہ 2013 میں عوامی ایکشن کمیٹی, جس میں بھی یہ سب کو ہم نے جوڑا, سماجی مذہبی علاقائی تنظیموں کو جوڑ کے انہیں ایک آئیڈیا دیا جناب کہ یہ ایک پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے, یہ ہم سب مل کے مسئلے ہم سب کے مشترکے ہیں. تو ہم آئے, ہم سب مل کے اس کے خلاف ایک تحریک چلاتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں. تو وہ بنیاد پڑی. اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ابھی پھر 2024 میں اس کو ہم نے ایک اور تحریک بڑھایا. تو وہ پھر ریاست کی کوشش تھی کہ انہوں نے پھر ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی. ایک سرکاری ایک ایکشن کمیٹی بھی انہوں نے بنایا, لیکن وہ چل نہیں سکا, چونکہ وہ خرچہ پانی پہ تیل کے چٹ پہ چلنے والا لوگ تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے, آپ لوگ نوٹس میں ہوگا, ہم نے کہ گرین قومی جرگہ کا ہم نے ایک آئیڈیا دیا, جناب ہم پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کو جمع کریں گے, وہ مل کے ایک ہم ایک آئین تشکیل دیں گے. اس آرڈرز جو ہم پہ تھوپے جا رہے ہیں, اس آرڈرز کی جگہ ہم اپنے کے لیے آئین جو ہمارے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن کرے اور ہمارے جناب عوام کے نمائندوں کو حقوق دلائے, عوام کو جناب بولنے کا, لکھنے کا, اور ریلی کرنے کا, جلسہ کرنے کا آئینی پروٹیکشن ہو. تو اس پہ اس کے لیے ہم ایک آئین بنانا چاہتے تھے, وہ ہمیں کرنے نہیں دیا. اس لیے کرنے نہیں دیا جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ریاست سے کوئی بغاوت کی بات نہیں کی تھی, الگ ہونے کی بات نہیں کی تھی. ہم نے کہا تھا یار جس طرح دنیا کے تمام قوموں کو حق ہے, حاصل ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے
کہ وہ اپنے معاملات ایک آئین کے ذریعے اپنے معاملات چلائے. تو اس کے لیے ہم اپنا ایک آئین بنانا چاہتے تھے, آئین کے ذریعے ایک آئینی اسمبلی بنانا چاہتے تھے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, حکمران طبقہ ہے یہاں پہ, جو رولرز ہے یہاں پہ, وہ گورنرس آرڈر میں ان کا کوئی ضمناً بھی ذکر نہیں ہے کہ مثلاً اوپر جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ان کے یہ اختیارات ہوں گے, یہ کام کریں گے, یہ ٹھیکے لیں گے, یہ بھی ملازمتیں تقسیم کریں گے, مائننگ میں زمینوں پہ قبضہ کریں گے, یہ ذکر نہیں ہے. یہ جو کام کراتے ہیں, مثلاً یہ جو ایکٹس جو بنایا انہوں نے, مائننگ ایکٹ بنایا, لینڈ ریفارم ایکٹ بنایا, فارسٹ ایکٹ بنایا, اور دیگر جو چیزیں بنا رہے ہیں, یہ اسی اسمبلی کے ذریعے کراتے ہیں. یہ اسمبلی دراصل ان کے مفادات کو تحفظ دینے والا اور ان کو اس مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے. ان کو خطرہ ہوا جناب یہ اسمبلی چلی گئی, واقعی ایک عوامی اسمبلی بنی, ایک آئین کے ذریعے بنی, تو پھر ان کا کھاتا بند ہو جائے گا, ان کا جو ہے نا یہاں پہ ہم پہ حکومت کرنے کا, رول کرنے کا. تو یہ خطرہ جب پیدا ہوا تو انہوں نے ہمیں دہشت گردی ایکٹ لگا کے ہم پہ ہمیں جناب اریسٹ کیا. اس سے کالونیل کیپٹلزم کے اندر عوام اپنی مزاحمت کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں, عوام اپنی اجتماعی جدوجہد کے ذریعے اپنے جو ان کے وسائل کوئی لوٹ مار ہے اس کو روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس اسمبلی کے ذریعے اور یا دیگر اپیلوں کے ذریعے, فرقہ وارانہ تقسیم کے ذریعے, علاقائی تقسیم کے ذریعے, یا ان جو سہولتکار پارٹیاں ہیں, جو ریفارمسٹ پارٹیاں ہیں, جو جن کا نام میں نے گنے, ان کے ذریعے یہ کوئی حقوق نہیں مل سکتے, نہ ان کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے. تو اس لیے ابھی لوگوں کو ایک امید بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا میں بھی رانگ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی امید عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے. گرچہ پہ ہمارے بے شمار مسائل ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم اس کو پھیلانا چاہتے تھے گاؤں لیول پہ, یونین لیول پہ, تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ, کہ علاقہ بہت پھیلا ہوا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہو گئی. تو وہ تھوڑے سے ہم نے کوشش کی تھی, پھر ہمیں اریسٹ کر کے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. ہمارا فردر ابھی پروگرام یہی ہے کہ ہم اس کو گراس روٹ لیول پہ لے جائیں, گاؤں لیول پہ, یونین کونسل لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم کمیٹیاں بنائیں. یہی کمیٹیاں جو ہے, یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, کشمیر میں بھی آئیڈیا انہوں نے ہم سے لیا. پہلے وہ بھی الگ الگ تھے, تو قومی تنظیمیں آپس میں لڑ رہے تھے. آئیڈیا انہوں نے ہم سے لے کے پھر انہوں نے وہاں پہ کمیٹیاں بنائی, انہوں نے پھر اس کو پھیلایا گاؤں لیول تک, ٹاؤن لیول پہ, وارڈ لیول پہ بنا کے اس کو زیادہ مضبوط کیا. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر 43 مطالبات انہوں نے اپنے منوائے. اگرچہ ان کے بھی بعد میں حکومت نے بیک آؤٹ کیا, لیکن وہ ابھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اسی طرح اسی تجربے سے سیکھتے ہوئے کشمیر کی, گلگت بلتستان کے بھی, KPK میں بھی, بلوچستان میں بھی مزاحمتی تحریکیں بڑھ رہی ہے. جی. اور یہی عوام نے اپنے تجربات سے, اسٹرگل سے یہ سیکھا ہے کہ اس نظام کے اندر ہم صرف مزاحمت کے ذریعے اور کولیکٹو اسٹرگل کے ذریعے ہم اپنی جناب حقوق لے سکتے ہیں, اور اس میں اپنے معاملات, اپنے سیاسی معاشی معاملات اپنے ہاتھوں میں لے کر ہم اپنے جو ہے اپنے اس جبر کے نظام سے اپنی آپ کو آزاد کرا سکتے ہیں. جی, حال ہی میں منظور شدہ لینڈ ریفارمز ایکٹ کی اگر بات کریں تو عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہمیں بھرپور مخالفت دیکھنے کو ملی, اور اس کو لینڈ ریفارم ایکٹ کو انہوں نے لینڈ گریبنگ ایکٹ بھی کہا. اگر پرٹیکولر ٹو دس ویری تھنگ میں پوچھوں کہ اف ناٹ لینڈ ریفارمز ایکٹ, تو عوامی ایکشن کمیٹی ایسا کیا ماڈل دے سکتی ہے کہ جس کے تحت لینڈ کو پھر اس کی بنجر بانڈ کی بات کی جائے. کیونکہ اس وقت اگر عوام کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جھگڑے ہیں, لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہیں لینڈ کو لے کے. تو ایسے سچویشن میں عوامی ایکشن کمیٹی کیا ماڈل دیتی ہے؟ یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گزارش کی, حکومت کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا, ریٹرن معاہدہ ہمارے پاس. اس میں سے ایک مطالبہ ہمارا تھا
کہ جو زمینیں ہیں عوام کی زمینیں، جی یہاں کا پرانا قدیم ایک دستور و رواج ہے، ہر گاؤں کا، ہر تحصیل کا، ہر ڈسٹرکٹ کا، اس کے تحت جو ہے فرض کرو آپ کا گاؤں ہے، گاؤں کی زمین جو آباد ہے وہ تو تقسیم ہے، جو غیر آباد ہے، جو بنجر ہے، وہ مشترکہ ہے، نالہ جات ہے، چراگاہیں ہیں، وہ تقسیم ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب مقامی دستور و رواج ہے، اس کے مطابق آپ کوئی قانون بنائیں گے، اس سے ہٹ کے اس کے متصادم نہیں بنائیں گے. ایگری کیا انہوں نے، پوائنٹ ایگری کیا تحریر پہ. لیکن اس کے بعد پھر اس ہماری وہ چیز ان کے لیے رکاوٹ تھی. تو ہمیں جب اریسٹ کیا تو اریسٹ ہونے کے بعد انہوں نے وہ ایکٹ پاس کیا جولائی میں. تو اس پہ ہم نے اس سے گرفتاری سے پہلے ہم نے یہاں اپوزیشن کے ممبران سے بھی بات کی تھی، حکومت کے ممبران سے بات کی تھی، یار اب اس کو آپ پاس نہ کرا لیں گے، عوام کے مفاد بنے گے. تو اپوزیشن کے ممبران نے وعدہ بھی کیا تھا ہمارے ساتھ. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ تعداد میں کم ہیں، اسمبلی میں جناب وہ میجارٹی میں پاس کریں گے، تو اس لیے آپ یہ کہ باہر اس پہ اسمبلی میں بیٹھنے کے بجائے آپ اپنا ہر 10 ممبر تھے اپوزیشن کے، آپ لوگ اپنے اپنے حلقوں سے اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو لا کے یہاں اس اسمبلی کا گھیراؤ کریں، پھر ہم بھی آپ کے ساتھ دے دیں گے. تو وہ انہوں نے وہ کرنے میں ان سے کمزوری ہو گئی، نہیں کر سکے، ہمیں گرفتار کیا. پھر انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کیا، تو آسانی سے انہوں نے وہ ایکٹ پاس کیا. تو جو ہے ابھی لوگ آہستہ آہستہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا جو ہے نا عوام کو دیا گیا ہے، کتنا چھینا گیا ہے. ہمیں آج جی بی کی یوتھ نے بھی جوائن کیا ہے، تو ہم چند سوالات یوتھ سے بھی لیں گے، پھر ہم پروگرام کو فردر پروسیڈ کریں گے. میرا جو سوال ہے وہ ریلیٹڈ ٹو جی بی لینڈ ریفارمس ایکٹ 2025 ہے. اس میں گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو پروٹیکٹ کرے گی لوکل لینڈس کو اور آنرشپ رائٹ کو، جبکہ اپوزیشن آرگیو یہ کر رہی ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل کمیونٹی رائٹس ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جو پاور کی کنسنٹریشنس ہے وہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں جا سکتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اس ایکٹ کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ 10% جو کامن لینڈ ہوگی وہ گورنمنٹ کے لیے ایلوکیٹ کیا جائے گا. آپ کے خیال میں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ہے 10% وہ کس کو بینیفٹ کرے گی، لوکل کمیونٹیز کو یا ایکسٹرنل جو انٹرسٹ ہے ان کو؟ جس پہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جتنے بھی پہاڑ ہے، دریا ہے، نالے ہیں، چراگاہیں ہیں، ان کو کہا ناقابل تقسیم اراضی کا. اور چونکہ جو ناقابل تقسیم ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں رہے گی، گلیشیئرز ہے مثلاً وغیرہ سارا. تو اس کے علاوہ جو زمین ہے کسی گاؤں میں اس سے گرفت سے باہر آتی ہے اور جو لوگوں میں قابل تقسیم ہے، اس کی تقسیم کرنے کا اختیار بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس، ڈسٹرکٹ سے پھر سب ڈویژن اور تحصیل انتظامیہ کے پاس. وہ انہوں نے کمیٹی بنانی ہے، وہ کمیٹی سفارشات پیش کرے گی ڈپٹی کمشنر کلیکٹر کو. وہ پھر فردر جو نا گلگت بلتستان لیول پہ جو کمیٹی ہے اس کو سفارشات پیش کرے گی، اس کے تحت کوئی ڈویژن ہوگی. اب اس میں دیکھیں اس میں بھی دیکھیں پہلے جو تھا ناتور رول تھا، اس میں کوئی بھی درخواست دے سکتا تھا کلیکٹر کو، ڈی سی کو، جناب میں یہ زمین اپنے پیسے پہ یا دے کر کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس کو میں یہاں پہ کول نکالوں گا، یہاں پہ ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو الاٹ ہو دیتی. تو ابھی یہ اس کو فردر اس کو جناب اس پہ پابندی لگائے، اس کو محدود کیا گیا، اس اختیار کو لوگوں کے کر کے. ابھی ڈسٹرکٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی سی ہے، جس کو وہ پاس کلیکٹر کے اختیارات ہے، اے سی ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ کلیکٹر ہے، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اب اس میں بھی بڑے جھگڑے پیدا ہوں گے. جناب وہ ڈی سی اے سی کس کے کو جناب دیتا زمین، کتنا دیتا ہے، اور پھر وہ کمیٹی جو بنائے گی وہ ڈی سی بنائے گی، اس میں نمبردار وغیرہ اس کے جو ان کے جو منظور نظر لوگ ہوں گے
وہ کس کو کس کے حق میں سفارش کرتے ہیں. تو اس طرح کے اس زمین پہ بھی ایک نہ ختم ہونے والا جھگڑا ہوگا. یہ اختیار ہم نے لکھا تھا اپنے اس میں رپورٹ میں کہ یہ جو گاؤں کے لوگوں کو یہ اختیار ملنا چاہے کہ وہ اپنی ایک کمیٹی منتخب کرے اپنے درمیان میں سے اعتماد کے لوگوں کو، وہ اس سے جو غیر آباد زمین ہے یا بنجر زمین ہے وہ آپس میں تقسیم کریں، اس کو جو نام سے کلیکٹر جو اس کا نام پہ انتقال کریں. طریقہ تو یہ ہے. اب اس میں بھی سارا پاور جو ہے عوام کے کمیٹیوں کو دینے کے بجائے، مقامی عوام کو دینے کے بجائے، اس کا اختیار بھی اس سے جو قابل تقسیم زمین ہے اس پہ بھی حکومت نے اپنا بالادستی اپر ہینڈ رکھا. تو اس لحاظ سے یہ کہ جو میں نے گزارش کی کہ پہلے والا جو نیتور رول تھا وہ غلط قانون تھا، اس پہ وہ بھی کہ اسلام آباد کے کسی بیوروکریٹ کا بنایا ہوا رول تھے. اس سے زیادہ جو ہماری اسمبلی کا بنایا ہوا قانون ہے اس سے زیادہ کالا، اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا قانون انہوں نے جو عوام کے حقوق پہ کو عوام کو ان کا اپنے اختیار سے اپنی بنجر اور شاملات کو آپس میں تقسیم کرنے کا جو اختیار ہے جو رواج دستور کے مطابق، اس سے بھی محروم کر دیا، اس سے بھی باہر کر کے وہ اختیار بھی اپنے پاس دے دیا. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں جناب یہ ہے کہ ظالمانہ قانون ہے جو اس سے اسمبلی نے ایک شرمناک ایکٹ کے ذریعے اس کو جناب ایڈمنسٹریشن کو یا انتظامیہ کو، بیوروکریسی کو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا. جی ہم آڈینس میں سے اور سوالات لیں گے. جیسا کہ آپ نے ایسے کلونیل نظام کی آپ نے سسٹم کی بات کی جس میں لینڈ ریفارمز ہو، چاہے وہ آرڈر 2018 ہو یا فارسٹ ایکٹ ہو، اور اس کے عوامی ایکشن کمیٹی یعنی 2013 سے آپ کی جو پولیٹیکل سٹانس یا جو آپ کی اسٹرگل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کلونیل سسٹم ہے اس کے اگینسٹ، اس کے بارے میں بھی آپ نے بریفلی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے. تو اس میں میرا بیسک کوسچن یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے، جب بھی عوام آپ کو کال دیتی ہے، چاہے گلگت بلتستان کی یہ جو کور مین ایشوز ہے اس حوالے سے جب بھی آپ کو کال دیتی ہے، آپ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اس کے آپ سامنے آ کے فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرتے ہیں عوامی جو بھی ایشوز ہیں. ریسنٹلی ابھی جو ہم الیکشنز کے وہ دیکھ رہے ہیں تو عوام آپ کو احتجاج کے دنوں میں اور جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو اس میں کال تو آپ کو دیتی ہے، لیکن جب بھی الیکشنز کے ٹائم آتے ہیں تو یعنی عوام انہی پولیٹیکل جو ہمارے پارٹیز ہیں 3-4 پارٹیز انہی کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہے، اور آپ کو وہ سپورٹ یا آپ کو وہ کال نہیں دی جاتی کہ آئے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور ہمارے جو بھی یہ کور مین ایشوز ہے آپ ایز اسمبلی ایگزیکٹو آرڈرس یا پاور اس کے پاس تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کی عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں. لیکن عوام کی جو وہ ایک دوہرا معیار کہہ لیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ وہ اس طرح کا سپورٹ نظر نہیں آتا ہے ابھی الیکشنز کے دنوں میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں میرے چھوٹے بھائی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. بات یہ دیکھیں، میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ جو جس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کلونیل سیٹ اپ کے اندر ہم ہے، اس کلونیل سیٹ اپ کو جو باہر سے جو طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے یہاں ایک اسمبلی تو بنایا، لیکن وہ اسمبلی ایک بے بس محتاج ڈمی یا ایک لولی لنگڑی اسمبلی بنایا ایک آرڈر کے تحت. وہ آرڈر کا میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا. تو اس سے کہ شکنجے کے اندر اس فریم ورک سے باہر یہ نہیں نکل سکتا. میں آؤں، آپ آئے، یا ان میں سے کوئی بھی آ جائے، ہم نے اس فریم ورک اس اسمبلی میں جائیں گے تو اس فریم ورک کے اندر کام کرنا، اس سے باہر نہیں جا سکتے. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں لینڈس کی یا مائننگ کی یا جو عوام کے حقوق کی، بجلی کی، پانی کی، یہ اس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. تو اس لیے اس کے مقابلے میں جو آپ کہتے ہیں جناب ہمیں یہ ایک کہ صاحب ذرا کہ اس اسمبلی کے اندر جناب آپ جو لوگوں نے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، وسائل ہے، انتظامیہ کی، افسرشاہی کی، جو ان کو آشیرواد حاصل ہے، تو وہ اس نظام کے اندر ہی آگے آ سکتے ہیں. اس کے متبادل ہم یہ کہتے ہیں کہ
کہ عوام کے پاس واحد جو طریقہ ہے، مثلاً ابھی اس سے پہلے سوال ہوا جناب، یہ زمینیں ہم کہتے ہیں زمینیں ہوں، عام کے لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوں، علاقائی مسئلے ہوں، اور فیملی مسئلے ہوں، گاؤں کے جھگڑے ہوں، اور زمین کے مسئلے ہوں، مائننگ کے مسئلے ہوں، پانی کے ایشوز ہوں، یا بجلی کے جو بھی ایشوز ہے، روزگار کے ایشوز ہے، یہ گاؤں لیول پہ گاؤں کی ایک منتخب کمیٹی یہ طے کرے. اسی طرح وہ مل کے گاؤں کی کمیٹیاں مل کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ڈسٹرکٹ کی ایک اسمبلی ہو. ہم ڈسٹرکٹ اسمبلی کی بات کرتے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ، بیوروکریسی، پولیس اس اسمبلی کے ماتحت ہو. ڈسٹرکٹ میں ہر گاؤں کے لوگ اس میں منتخب نمائندے ادھر ڈسٹرکٹ اسمبلی میں ہوں. اس وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی تمام ڈسٹرکٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، مختلف محکموں کے افسران ہے، وہ اس سے اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوں. ان کی کارکردگی ناقص ہو، کمزور ہو، تو ان کو اس اسمبلی کو ان کو ہٹانے کا اختیار ہو. ان کی پروموشن اور ان کی ایس ان کے سامنے ہو. تو وہ ہوتا ہے کہ عوامی کہ پھر ڈسٹرکٹ کے تمام معاملات جو ہے نا اس ڈسٹرکٹ اسمبلی طے کرے. تو وہ پھر ہوگا رول آف پیپل ہوگا. اور اس وقت رول آف افسر شاہی ہے، رول آف بیوروکریسی ہے. کوئی مثلاً وہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے دنوں ہمارے کہ حمزہ کے ایک نمائندے نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ میرا جو ہے نا ٹیلی فون بھی نہیں سنتا اے سی اور ڈی سی. کتنی شرمندگی کی بات ہے. اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے. یہ بات کہنے کے بجائے کہنے کی بات نہیں تھی اسمبلی میں. تو یہ صرف حمزہ کی نہیں، یہ ہر جگہ کی صورتحال ہے. تو اس لحاظ سے اس بیوروکریسی کو صحیح معلوم جو خود لا بھی یہ کہتا پبلک سرونٹ کو ڈیفائن کیا ہے جناب لا کے اندر، سول سرونٹ ایکٹ کے اندر بھی ہے، پی پی سی کے اندر بھی ہے کہ وہ عوام کا خادم ہوتا، عوام کا نوکر ہوتا. تو ادھر الٹا ہے جناب، ہمارے نمائندے جو ہے نا ان کے نوکر ہے، ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. تو اس لحاظ وہ تب ہوتا ہے عوام کا نوکر جب آپ کے جو نمائندوں کے پاس ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ یا مرکزی لیول پہ ہم جب آئینساز اسمبلی کی بات کرتے ہیں وہ پاورفل ہو. انتظامیہ، چیف سیکرٹری، آئی جی سے لے کر سارے بیوروکریسی جو ہے نا اس اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوں اور ان کی احکامات پہ چلے، ان کے فیصلوں پہ چلے اور ان کے سامنے اپنا استصواب کے لیے پیش کرے. تو یہ پبلک اتھارٹی کی تصور یہاں پہ ابھرتا ہے. وہ تصور یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ رول آف بیوروکریسی ہے اور ان کی مناپلی ہے. اور یہ ہماری جو ہے ویسے تو اس کے رولز آف بزنس میں لکھا ہے کہ چیف سیکرٹری چیف منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری ہوگا. لیکن یہاں کوئی کبھی جناب چیف سیکرٹری کو آپ نے یا چیف منسٹر کے کسی بات کو مانتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کو سامنے سر جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ان کی بات ہی نہیں مانتے. تو اس لیے ہمارا ایک اس کالونیل سسٹم کے متبادل ہم کہتے ہیں جناب عوامی کمیٹیاں گاؤں سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ڈسٹرکٹ تمام ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا جو اسمبلیاں مل کے کہ آئینساز اسمبلی بنائیں. وہ آئینساز اسمبلی جو ہے نا یہاں کے عوام کی فائنل اتھارٹی ہو، وہ عوام کی ول ان کے پاس ہو اور عوام کا اعتماد ان پر ہو. اور وہ پھر اس میں بھی یہ ہم نے یہ کہا کہ وہ اسمبلی کا مثال مجھ جیسے کوئی کمزور ممبر جو ہے اس اپنے ایجنڈے سے ہٹتا ہے، عوامی مفاد سے ہٹتا ہے، تو 5 سال تک انتظار نہیں ہونا چاہیے. حلقے کا عوام جب چاہے اس کو نکالنے کا اختیار ہونا چاہیے. اس کی جگہ ریپلیس کر کے دوسرا بھیجے 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد. یہ چونکہ یہ نمائندگی عوام کی ہے، اس نمائندگی کی نہیں ہے. وہ عوام کی نمائندگی بطور امانت اس کے پاس ہوتی ہے. جب چاہے امانت واپس لینے کا اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے. تو اس لیے کہ ہمارا کہ احتساب کا گاؤں لیول پہ بھی کمیٹیوں کا بھی ہے، ہم نے کہا کہ اس میں بھی ریپلیسیبل ہو، اکاؤنٹیبل ہو. سر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو اسمبلی ہوگی اس کے ممبران بھی اکاؤنٹیبل ہو، ریپلیسیبل ہو، آنسریبل ہو. اسی طرح پر جی بی لیول پہ ہم بیوروکریسی کو کہتے ہیں یہ آنسریبل ہو، ریپلیسیبل ہو، اکاؤنٹیبل ہو، پانیشیبل ہو عوامی اسمبلی کے ذریعے. تو تب ہم
یقین کر سکتے ہیں، اس پہ جناب بھروسہ کر سکتے ہیں کہ واقعی رول آف پیپل ہے اور عوام کی راج ہے، اور اس میں سارے اختیارات عوام کے حقیقی نمائندوں کے پاس ہے، اور وہ سارے عوام کے نمائندے اور بیوروکریسی جو ہے وہ سب کا فائنل ایم کیا ہے؟ پبلک کی سروس، عوام کی خدمت، اور تمام وسائل دولت جو ہے عوام کی ترقی کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ کا جو ہے نا 1 لاکھ پچھلے جو 2025 کا جو بجٹ ہے 1,48 یعنی 148 ارب کا بجٹ میں سے 93 ارب بیوروکریسی نے اپنے لیے رکھا ہے، 88 ارب ان کی، پھر فردر 5 ارب انہوں نے انٹرنل سیکورٹی کے نام پہ پھر وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سیکورٹی کس کی ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح 93 بلین بیوروکریسی کے لیے رکھا، باقی جو فنڈس ہے وہ جو بجٹ کے نام پہ رکھتے ہیں ترقیاتی وہ کس طرح سارا کھا جاتی ہے بیوروکریسی، کمیشنوں کے، کک بیگس کے نام پہ، رشوت کے ذریعے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ہمارے یہاں ہم سب کتنا فیس کر رہے ہیں 22 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ، یہ سارا اس وسائل کا لوٹ مار ہے، بالکل غارت گری ہے۔ میرا ایک سوال ہوگا اس میں، گلگت بلتستان جبیلے جو اسمبلی ہے ہمارا، اس کے حوالے سے آپ کا سٹانس ہم نے دیکھا، جو کہ آپ کے نزدیک کوئی آئینی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسے سچویشن میں جہاں ہم دوسرے عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت اپنی دھرتی، اپنی پارٹی کے نام سے اس وقت الیکشن کمپین وہ چلا رہے ہیں، اور اسی اسمبلی میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ چاہے مقامی پارٹی ہو یا پھر وفاقی پارٹی، جو ترقی پسند جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا قول و عمل میں تضاد نہیں ہے؟ ہے تو صحیح، لیکن اب ان کا دیکھنا ہر یہاں پہ کوئی 10-12 پارٹیاں، تنظیمیں، ایسوسیشنز ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کا اپنا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اپنا اپنا منشور بھی ہے، اپنا اپنا نقطۂ نظر بھی ہے، اپنا جو مقاصد بھی ہے۔ تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے جس میں ہم سب متحد ہیں، یہ 24 نکات پہ ہم متحد ہیں، جس میں نقطہ نمبر ایک آئین ساز اسمبلی کی بات ہے۔ تو اس میں بالکل یہ ہم نے میٹنگوں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، ایک ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ایجنڈا ہے اس میں، اور اس اسمبلی کے اندر جو جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں تضاد تو ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں تو چونکہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ہے کوئی جس نظم و ضبط کرے تو ان کو پابند کرے، تو اس جو بھی نکات پہ ہم نے کہا کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اس الیکشن میں، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ جناب اس پہ اس دوران، اس پروسیس میں بھی جناب ہم لوگوں کو ہم کوشش کریں، آرگنائز کریں، شعور دے دیں کہ آپ نے کہ جس طرح پچھلی اسمبلیوں نے آپ کے مسئلے حل نہیں کیے ہیں، تو آنے والی اسمبلی بھی آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ مثلا الیکشن جیتنے کے بعد ممبر کہتا مجھے تو 5 سال کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنے حلقے کے عوام کو لفٹ نہیں کراتا، نہ ان سے ملتا ہے، نہ ان کے مسائل سنتا ہے، نہ ان کے ساتھ آپ کو جوابدہ بناتا۔ 5 سال کا مینڈیٹ کہہ کے جناب ڈکٹیٹر بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب اس اسمبلی نے بھی نہیں کرنا، تو اس اسمبلی کے ممبران کو بھی پابند کرنے کے لیے، ان کو مجبور کرنے کے لیے، اور ان کو عوام کے ایجنڈے پہ کے مطابق چلانے کے لیے بھی یہ گاؤں لیول پہ، تحصیل لیول پہ، سب ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ منظم خواتین کی، مردوں کی، نوجوانوں کی کمیٹیوں کی ضرورت ہے۔ وہ کمیٹیاں ہی ان کو پابند کریں گی، ان کو مجبور کرے گی، ان کو عوامی مفاد پہ، عوامی ایجنڈے کے مطابق کام کرنے کے لیے مجبور کس حد تک کر سکتے ہیں، لیکن اس ایک حد تک تو شاید کرے، لیکن اس سے آگے پھر ان کا اختیار ختم ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں جناب یہ مسئلے کا حل یہ اسمبلی نہیں ہے، ایک اس سے کالونیل سٹرکچر کو چیلنج کرنے کے لیے ایک عوامی اسمبلی، ایک آئین ساز اسمبلی جو آئین کے اپنے لیے بنائے اور اس آئین کے تحت عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کر لے، اور اسمبلی کے اختیارات بھی جناب اس میں طے کرے، اور اس بیوروکریسی کو، اس کالونیل جو ڈھانچہ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لائے، پھر ہم اس سے کالونیل ڈھانچے کو ہم یہاں سے رول بیک کرا سکتے ہیں اور عوامی راج ہم صحیح معنوں میں لا سکتے ہیں۔
جی دوست آڈینس میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو تھینک یو ایسے یوتھ کو ٹائم دینے کا. سر ہم اکثر آپ کی پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں, آپ کی تحریک کو, جو ڈفرینٹ ایشوز پہ جب بات ہونی ہو تو سب سے فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے. سر بعض ایشوز ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ اچانک ہمارے سر پہ آ جاتی ہیں, جن میں سے ٹاپ پر پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو کلائمیٹ چینج ہے, جو کہ پوری دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے. سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کیونکہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج سے, تو آپ کی پارٹی یا پھر آپ کی جو تحریک ہے وہ اس ایشو کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بڑے میگا پلیٹ فارمز پہ اس پہ کام ہو رہا ہے, تو گلگت بلتستان کی اپنی کوئی کانسٹیٹیوشنل ریپریزنٹیشن ہمیں خاص نظر نہیں آ رہی, تو یہ اس ایشو کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز تک کیسے لے کے جا سکتی ہے؟ چونکہ یہ جو گلوبل جو وارمنگ کا ایشو ہے یا جو کلائمیٹ کا ایشو ہے, یہ اس سے گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا. یہ گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم بیس جو ہے اس کا منافع ہے, اس کی بن نوع انسان کی خدمت, ان کے مسائل حل کرنا یا دنیا کو پرامن ماحول دینا یا کلائمیٹ کو درست کرنا اس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. منافع اور صرف منافع ہے. اس منافع میں پھر جناب وہ اپنے انڈسٹری کے اندر وہ جو اس کو زہریلی گیسوں کو منیمائز کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس پہ کاسٹ زیادہ آتا, وہ نہیں کرتے ہیں چونکہ اس میں منافع کم ہو جاتا. تو اس طرح ایک ہم کہتے ہیں جناب اس کا ایک گلوبل ایشو ہے, اس میں ہم اس گلوبل موومنٹ کا حصہ ہے, جو کیپٹلزم کے خاتمے کی ایک تحریک ہے اس کا ہم حصہ ہے. باقی ریجنلی یہ کہ ہم یہاں پر ہمارے ایجنڈے میں مثلاً ہم شامل ہیں. ہم کہتے ہیں جناب یہ تو بجلی جو خود پہ جو واٹر اینڈ پاور کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انجینئرز ہے, واپڑا کے انجینئرز ہے, ان کی اپنی جو کیلکولیٹڈ اسٹیمیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں 45 سے 50 ہزار میگا واٹ بجلی یہاں کے دریاؤں سے پیدا کی جا سکتی ہے. انٹرنیشنل جو ماہرین ہیں مثلاً ناروے کے اور جرمنی کے, ان کے کہنے مطابق یہاں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ میگا واٹ بجلی ان دریاؤں سے حاصل کی جا سکتی ہے, پیدا کی جا سکتی, اس میں پوٹینشیل ہے. تو فرض کرو انٹرنیشنل ہم نہ بھی کہیں کہ گلگت بلتستان کی جو پاکستان کی جو واپڑا ہے جو پورے پاکستان میں بجلی کا نظام مینیج کرتی ہے, یہاں جو واٹر اینڈ پاور ہے, ان کی اس کیلکولیشن کو بھی ہم لے لیں, ان کی اسٹیمیٹ ہے, تو اس میں پورے پاکستان کی پیک سیزن میں ڈیمانڈ جو ہے نا 22 سے 23 ہزار میگا واٹ ہے گرمیوں میں. ادھر ہمارا زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار میگا واٹ کی کنزمپشن ہے یا نیڈ ہے یہاں پہ. تو یہ اٹھا لے تو باقی جو ہے نا آپ کے پاس ہے 25,000 میگا واٹ ایکسٹرا آپ کے پاس آتا. وہ 25,000 میگا واٹ آپ ہمسایہ ملکوں کو بیچ کے ایران اور سعودی عرب کے تیل سے زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں. آپ کی جناب پورے ملک پہ جو قرضے ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. آپ کی انڈسٹری کو سستی ترین بجلی ملے گی تو آپ کی انڈسٹری پھیلے گی. سارے وقت سارا انڈسٹری بند ہے. 70 روپے میں یونٹ پہ وہ بجلی تو انڈسٹری تو نہیں چل سکتی. اس کے مقابلے میں چائنا جو ہے نا مفت بجلی دیتا اپنے انڈسٹری کو, وہ سستی چیزیں ادھر آتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ انڈسٹری کو پھیلانے کے لیے, روزگار کو بڑھانے کے لیے, اور یہ جو اس سے پھر وارمنگ کا بھی ایشو ہے. مثلاً ہمارا زیادہ تر پاکستان میں بجلی بنتی ہے جناب فرنیس آئل سے, گیس سے, کوئلے سے, اس سے بڑے پیمانے پہ جو ہے نا پولوشن پھیل رہا ہے. تو اس کا بھی حل جو ہے نا یہ ہائیڈرو پاور ہے. ہائیڈرو پاور کے لیے جناب مثلاً یہ جو آپ نے سنا ہوگا یہ جو بونجی کا ڈیم ہے یا ٹنل ہے, اس پہ ان کا اپنا ہے 7,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی. 20 سال پرانا ایک ریسرچ ہے, اس پہ تحقیقات چل رہی ہے, سروے بن رہے ہیں جناب, اس کے اسٹیمیٹس ہو رہے ہیں. تو وہ نہیں بنا رہے. ابھی سننے میں آ رہا ہے یہ جو وہ ہے آپ کا جو ہے دیامر بشا ڈیم ہے, اس پہ بھی یہ صرف واٹر ریزرویئر بنا رہے ہیں. اس میں جو 4,500 میگا واٹ بجلی کی جو بات پروجیکٹ میں شامل تھی اس کو بھی انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے.
جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل وہ نہیں مل رہا، ایڈ نہیں مل رہا، اس پہ قرضے نہیں مل رہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جناب، جو پاکستان کے اندر جو آئی پی پیز ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہے بجلی پروڈیوس کرنے والی، ان کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. جناب آپ ادھر سے ہائیڈرو پاور میں سستی بجلی لوگ گے تو ہمارا یہ کون خریدے گا؟ جب ہمارے آپ کے ساتھ یہ جو شرمناک معاہدے ہیں کہ نہیں، جو آپ ایک کمپنی وہاں پہ 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی، کہ اس کا مشینری کے اندر، اس کے پروجیکٹ کے اندر کیپیسٹی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ وہ 5,000 پیدا کرتی ہے. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدہ اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ آپ نے پورے 10,000 جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کا پیمنٹ کریں گے آپ، اور اسی طرح پھر اس کو آپ نے ڈالر کی شکل، ڈالروں میں دینا آپ نے وہ اس کی پیمنٹ. تو جو جس طرح ہماری ڈالر کی ریٹ جس طرح چڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ جو ہم کہتے ہیں، سالانہ جناب اربوں روپے ہم آپ سرکولر ڈیٹ میں جمع ہوتے ہیں. پھر وہ آخر میں پھر اس سرکولر ڈیٹ کو بھی دینے کے لیے ہم نے عالمی جو نا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضے لے کے ان کو دینا پڑتا. تو یہ ایک گورکھ دھندا ہے. اور ملٹی نیشنلز کا جو آئی پی پیز کا، اور پھر جو ہے آئی ایم ایف ہے، ان کے کنڈیشنلٹیز ہے. جناب آپ نے سب کچھ پرائیویٹائز کرنا، اپنے پاس کچھ نہیں ہے اسٹریٹ کے ماتحت، آپ کا کام صرف ایڈمنسٹریشن چلانا. تو یہ اس سچویشن میں ہم کہتے ہیں جناب آپ یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ چلتے ہوئے، جس طرح ہم گلگت بلتستان کے لوگ اسلام آباد کی بیوروکریسی کے ڈکٹیشن پہ چلتے ہوئے یہ نظام نہیں چل سکتا. اسی طرح پاکستان کا جو نظام ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنوں کی کنڈیشنلٹیز جو ہے اس کے تحت چلتے ہوئے پاکستان نہیں چل سکتا. اس لیے اس کے ایک انقلاب کی ضرورت ہے جو ہمیں اس سے آئی ایم ایف اور دیگر عالمی طاقتوں کی شکنجے سے نکالے. اندرونی طور پر اس کے جو حامی طاقتیں ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرنے والی طاقتیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے جاگیردار ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑے بڑے افسرز ہیں، وہ ان کے مفادات ہیں ان کے ساتھ. ان کا رول ختم کر کے ایک عوامی رول پیدا کرنے کے لیے پورے ملکی لیول پہ بھی عوامی ایکشن کمیٹیز کی ضرورت ہے، جس کو اس نظام کو کلٹی کرے کر کے عوام کا رول پیدا کرے، اور اس سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کی قرضے ضبط کر لے. پہلے ہی جناب ہمارے ان کے جو قرضے جو ہیں ان کی جو ایکچوئل اماؤنٹ تھا اس سے 10 گنا زیادہ منافعوں کے ساتھ ہم پے کر چکے ہیں، لیکن قرضے ختم نہیں ہو رہے. تو اس لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے پورے ملک کے اندر، اور جی بی کے اندر بھی پورے اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس نظام کو بدلے بغیر، سسٹم کو توڑے بغیر اور عوامی راج قائم کیے بغیر یہ مسائل ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور ہم اسی طرح جو نا ہم عوام جو ہے بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ہم ترستے رہیں گے. جی، پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. میرے کچھ سوالات ہوں گے، مختصر سوالات ہیں اور مختصر جوابات میں چاہوں گا. ریپڈ کوشچنز ہیں، ریپڈ فائر کوشچنز ہیں. پہلا سوال ہے کہ آئینی حیثیت یا گندم کی سبسڈی عام آدمی کے لیے آج زیادہ اہم کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے جو بنیادی جو ضرورت ہے، جی میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بجلی بہت بڑی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے نوجوان سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں نوجوان ہماری انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا روزگار کما رہے ہیں. ہمیں سستی اور تیز ترین انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، اور عام لوگوں کو جو نچلا طبقہ ہے ہمارا، جی، ان کو مفت علاج، معیاری علاج، مفت معیاری تعلیم کی ضرورت ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں جو اس کے لیے ہم ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے میں بھی ہم اس کے لیے ایک بڑی، میں تو نوجوانوں کو اپیل کروں گا، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، یہ ہم نے جلسوں میں بھی بات کی ہے کہ گلگت بلتستان کے نوجوان آئیں، انتظار نہ کرے، اس عوامی ایکشن کمیٹی کو اون کرے، اس کی لیڈرشپ ٹیک اوور کرے. ہم دینے کے لیے تیار ہیں یوتھ کو، وہ آئے، ہم ان کے لیڈرشپ دے دیں، وہ اس کو آگے بڑھا کے اپنا اتھارٹی، اپنا اختیار، تمام اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے، اور اپنا مستقبل، اپنی قسمت وہ خود ہی اپنے ہاتھوں میں اختیارات لے کے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. کوئی اور ہمارا مستقبل، ہماری قسمت بدل نہیں سکتا.
جی میں مختصراً جواب چاہوں گا سر کہ 2026 کے انتخابات ایک حقیقی جمہوری عمل یا صرف ایک انتظامی مشق ہے؟ یہ دیکھنا 5 سال بعد یہ انتخابات ہو رہے ہیں تو وہ اس کے یہ اسمبلی جو آنے والی اسمبلی ہے، جس طرح پچھلی اسمبلیاں تھیں 2009 سے اب تک کی جو چوتھی اسمبلی ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، مسئلے بڑھائے ہیں اسی نظام کے تحت، اسی فریم ورک کے تحت، اسی شکنجے کے اندر رہتے ہوئے یہ انتخابات ہو رہے ہیں. اس میں بھی انہوں نے بھی نئے آنے والے ممبران نے بھی بڑے بڑے دعوے کریں گے اور جناب کلیم کریں گے، لیکن اس شکنجے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے نوکری کرنی ہے، عوام کی جناب حقوق کی تحفظ نہیں کرنا. جی ریاست ایک پارٹنر ہے جس سے مذاکرات ہو یا ایک حریف جس سے مزاحمت؟ دیکھیں ریاست کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے، انقلابی نقطہ نظر، یہ کسی بھی سماج کے اندر، خاص طور پر طبقاتی سماج کے اندر جو جیسے کہ ہمارا ہے پاکستان میں، دیگر دنیا کے ملکوں میں بھی ہے، پاکستان میں ایک طبقاتی سماج ہے، اس میں ایک اپر کلاس ہے، بڑے سرمایہ طبقہ، بڑے جاگیردار ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے نیچے وہ 1% ہے، 99% پسا ہوا طبقہ ہے، مزدور ہے، غریب کسان ہے، نوجوان ہے، شہری غریب ہے، اور یہ ایک طبقہ ہے. یہ جو ریاست ہے یہ بیسیکلی اس رولنگ کلاس کی، اس مراد یافتہ طبقے کے مفادات کو سرو کرتی ہے. ریاست ایک مشینری کا نام ہے، مثلا فوج ہے، پولیس ہے، اور آپ کا سول ایڈمنسٹریشن ہے، اور دیگر جو ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں، یہ سارا جو اس ریاست کے کمپوننٹس ہیں، یہ سارے کمپوننٹس اس حکمران طبقے کے، اس بلائی طبقے کے، اس رولنگ کلاس کے مفادات اور ان کے اقتدار کو پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس سے کیپٹلسٹ ریاست کی جگہ کہ مزدوروں کی، پسے ہوئے لوگوں کی، غریبوں کی، عام جنتا کی جو ہے ایک ریاست بنے جس میں یہ طبقاتی نظام ختم ہو، عام جو عوام ہے وہ سارے وسائل، ساری دولت اور سارا پیداوار جو ہے کہ ایکول ایک ولی تقسیم ہو، اس میں سب کا کی ترقی کے لیے، سب کے معاشی مسئلے حل کرنے کے لیے، سب کے روزگار کے لیے، سب کے بیسک نیسیسٹیز کی پرووائڈ کرنے کے لیے استعمال میں ہو. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کہ پھر ایک غیر طبقاتی نظام میں ممکن ہے، ایک سوشلسٹ نظام میں ممکن ہے، وہ اس کیپٹلسٹ نظام میں ممکن نہیں ہے. جی آپ تمام دوستوں کے آنے کا شکریہ، جو جنہوں نے سوالات پوچھے آپ کا زیادہ شکریہ، اور سر آپ کا شکریہ جو آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ.